नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और आका अलैहि सलातो व सलाम की बारगाहे बेकस पनाह के अंदर हदिया-ए दरूद व सलाम पेश करने के बाद कुरान मजीद बुरहान रशीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ आया मुबारका आप अहबाब के सामने तिलावत की। दुआ है कि मालिक कायनात रब जल्ल जलालहू इस पर जो चंद बातें मैंने अर्ज करनी है रब कायनात हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान मोहतरम, आयत के तर्जमे के मुतल्लक मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जाता। इस आयत का तर्जुमा कुरान मजीद के अंदर चंद ऐसी आयतें हैं जैसे ही वो तिलावत की जाती हैं फौरी तौर पर सामीईन को वो आयतें भी याद होती हैं और साथ साथ उन आयतों का तर्जुमा भी याद होता है। और ऐसे ही जिस तरह बाकी कई आयात हैं ऐसे ही ये वाली आयत भी जब पढ़ी जाती है, जो बंदा कुरान नहीं पढ़ा, जो बंदा स्कूल नहीं पढ़ा, वो बंदा भी जब ये आयत पढ़ी जाती है तो फौरन उसके जहन के अंदर ये बात आ जाती है और उसको ये आयत भी यकीनन याद होती है और इसके तर्जमे के मुतल्लक भी पता होता है। और इसके तर्जमे के जो है वो बिल्कुल बराबर एक शेर के अंदर मैं आपके सामने इसका तर्जुमा अर्ज करना चाहता हूं कि कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है रिजस इनसे दूर है। कुरान कह रहा है रिजस इनसे दूर है, शक कोई रह गया है तुम्हें इन्नमा के बाद, यानी इन्नमा युरीदुल्लाह, यानी इसके अंदर दो चीजों का जिक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की अहले बैत को हर किस्म की पलीती से दूर कर दिया। हर किस्म की पलीती यानी नजस जो है वो अहले बैत के करीब नहीं आ सकता और हर किस्म की पाकी अहले बैत पाक है। पाकी और पलीती यानी पाक अहले बैत है और पलीत जो पलीत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अहले बैत से दूर कर दिया। हर किस्म की नजस को, पलीती को अपने महबूब की अहले बैत से दूर कर दिया। दोस्तान मोहतरम, कायनात के अंदर बड़े बड़े लोगों ने सैयदा खातून जन्नत जनाब ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह के अंदर अपने अपने अंदाज के अंदर इजहार मोहब्बत पेश किया। सैयदा पाक के साथ जो है वो मवद्दत और ये जो एक प्यार और मोहब्बत वाला रिश्ता है कि जनाब सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा आपका मकाम और मर्तबा और जो अहले मोहब्बत हैं, तो क्या खूब किसी ने कहा कि सभी सरे हशर पुकारेंगे सरकार किधर हैं, सभी सरे हशर पुकारेंगे सरकार किधर है और सरकार ये फरमाएंगे गुनाहगार किधर है और परवाना जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते औलादे मोहम्मद के वफादार किधर हैं। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा आपने भी अपनी मोहब्बत का इजहार अपने अल्फाज में किया। आप फरमाते हैं कि इस बात पर गवाह है तुरबत बतूल की, इस बात पर गवाह है तुरबत बतूल की, नाराज कलमा गो से है बेटी रसूल की, इकबाल जिससे राजी नहीं बिन्नते मुस्तफा उस कलमा गो ने सारी इबादत फजूल की। सैयदा पाक की शान के अंदर
چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ احباب محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ دوستو یہ بات یاد رکھنا، جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے جن کے متعلق ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جناب سیدہ پاک کا مقام لوگوں نے اپنے اپنے انداز کے اندر بیان کیا، اور میں یقیناً دعوے کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو انداز میں اپنانے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کئی سارے لوگ ایسے انداز سے بالکل واقف نہ ہو۔ اس انداز کے اندر بھی جناب سیدہ پاک کا مقام بیان کیا جا سکتا ہے، اس انداز کے اندر بھی جناب سیدہ پاک کا جو مرتبہ ہے، جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کی شان ہے، وہ اس انداز کے اندر بیان کرے تاکہ پتہ چلے سامعین کو، پتہ چلے کہ بھائی سیدہ پاک کا مقام اور مرتبہ در حقیقت ہے کیا۔ کائنات کے اندر عورت ذات کے 3 رشتے، عورت ویسے تو بہن بھی عورت ہے اور باقی اور رشتہ داری کے اندر، لیکن 3 رشتے بڑے مخصوص ہوتے ہیں، 3 رشتے بڑے مخصوص ہوتے ہیں۔ ان 3 رشتوں میں سے پہلا رشتہ ہوتا ہے عورت جو ہے وہ بیٹی کے روپ کے اندر، دوسرا رشتہ عورت جو ہے وہ بیوی کے روپ کے اندر، اور تیسرا رشتہ عورت جو ہے وہ ماں کے روپ کے اندر، یعنی بیٹی والا، بیوی والا اور تیسرے نمبر پہ ماں والا۔ یہ 3 رشتے زمانے بھر کے اندر بڑے جو ہے وہ مقام اور مرتبے کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کائنات کے اندر بہت سارے رشتے ہیں، لیکن جہاں بیٹی کا مقام ہے، جہاں بیوی کا مقام ہے، جہاں ماں کا مقام ہے، بہنیں بہت مقام اور مرتبے والی ہیں، لیکن ہم نے کائنات کے اندر بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا۔ عورت 3 رشتوں کے اندر بہت ہی خوبصورت طریقے سے تقسیم ہوتی ہے، ایک بیٹی کے روپ کے اندر، ایک بیوی کے روپ کے اندر اور ایک ماں کے روپ کے اندر۔ اب بیٹی جب کائنات میں آتی ہے تو بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، جب وہ کسی کی بیوی بنتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی مالک ہوتی ہے، اور جب وہ کسی کی ماں بنتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کی جنت ہوتی ہے۔ اب پوری کائنات کا سروے کریں اور کائنات کے اندر ایک ہستی ہے جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا۔ آپ ایک ایسی ہستی ہے کہ آپ بیٹی کے روپ کے اندر آئے، پھر بھی کائنات میں آپ کا مقام اور مرتبہ بلند و بالا، بیوی کے روپ کے اندر آئے، پھر بھی آپ کا مقام اور مرتبہ بلند و بالا، ماں کے روپ کے اندر آئے، پھر بھی کائنات کے اندر مرتبہ اور مقام بلند و بالا۔ اس کی وجہ جب بیٹی کے روپ کے اندر آئی تو سبحان اللہ، قربان جائے، کیا کہنا سیدہ پاک تیرے مقام اور مرتبے کا۔ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، با سیدہ جناب سیدہ خاتون جنت جناب زہرا پاک اس باپ کے لیے رحمت بن کے آئی ہے جو خود پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ سیدہ پاک اس باپ کے لیے رحمت ہے جو کل عالمین کے لیے رحمت ہے، اور جب بیوی کے روپ کے اندر بیوی شوہر کے آدھے ایمان کی مالک ہوتی ہے، واہ سیدہ تیرے مقام پہ قربان جائے، تو اس شوہر کے آدھے ایمان کی مالک ہے جس کو اللہ رب العزت نے کل ایمان بنا کے بھیجا ہے۔ اور جب ماں کے روپ کے اندر جناب سیدہ پاک سامنے آتی ہیں تو ماں کے قدموں کے نیچے الجنت تحت اقدام الامہات کے تحت ماں کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کی جنت ہوتی ہے۔ سیدہ پاک کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، سیدہ پاک کے قدموں میں ان نوجوانوں کی جنت ہے جنہیں اللہ رب العزت نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہوا ہے۔ بیٹی کے روپ میں آئے پھر بھی بلند و بالا، بیوی کے روپ میں آئے پھر بھی بلند و بالا، ماں کے روپ میں آئے پھر بھی بلند و بالا۔ اور کائنات کے اندر جناب سیدہ پاک کے ساتھ ہر بندہ مودت کرے، جناب سیدہ پاک کے ساتھ اگر مودت نہیں ہے، مصطفیٰ کی اہل بیت کے ساتھ پیار نہیں ہے، اس کی زندگی فضول ہے،
اس کی زندگی بیکار ہے، وہ اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ نجات اسی کے لیے ہے جو مصطفیٰ کی اہل بیت کا محبدار ہوگا، جو مصطفیٰ کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا اور مودت کرنے والا ہوگا۔ اور یہاں پہ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کائنات کے اندر بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، مگر قربان جائیں کائنات کے اندر ایک ہستی ہے جسے جناب سیدہ زہرا پاک کہا جاتا ہے سلام اللہ علیہا۔ آپ وہ واحد ہستی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے اور آپ کے لجپال کریم نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کئی مقام پہ مصطفیٰ کریم نے جناب سیدہ زہرا پاک کی پیشانی سے بوسہ لے کر میرے اور آپ کے لجپال کریم نبی فرماتے اے فاطمہ بیٹی، ساری کائنات یہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے بیٹی زہرا تیرا مقام اور مرتبہ اتنا ہے، میں محمد یہ بات کرتا ہوں بیٹی فاطمہ تیرے اوپر میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔